اور وہ ہے فضائل مدینہ شریف سے ریلیٹڈ. کل 8 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں فضائل مدینہ. ویسے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر 50 سے زیادہ احادیث موجود ہیں پرٹیکولرلی فضائل مدینہ کے اوپر، لیکن ان میں سے میں نے 8 چوز کی ہیں اور سوائے ایک کے سب کی سب صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہیں. لیکن یہ 8 احادیث ڈسکس کرنے سے پہلے کچھ ضروری باتیں میں کر دوں یہاں پر کہ بھائیو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ احادیث کی روشنی میں مدینہ شریف کا مقام مکہ شریف سے زیادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس بنیاد پر مکے کی توہین نہیں کرنی چاہیے. خصوصاً احمد بریلوی صاحب نے ایک شعر لکھا، مدینہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے. وہ ٹونٹ کرتے ہیں، کسی نے ان کو کہہ دیا کہ مکہ افضل ہے تو انہوں نے کہا جی ہم تو عشق کے بندے ہیں، چلو تسی مکے نو ہی افضل کہہ لو، ہم تو عشق کے بندے ہیں، ہم سے بات نہ بڑھاؤ. یہ طریقہ نہیں، علمی طریقے سے بات کرنی چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مدینہ شریف کے فضائل مکے سے زیادہ ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، لیکن مکے کی توہین نہ کی جائے. کیوں؟ یہ بات میں کیوں کرتا ہوں بھائیو؟ ہمارے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی میں 52 سال مکے میں گزرے ہیں، صرف 11 سال مدینے میں. 52 سال تک سانس لیا ہے مکے کی فضاؤں میں میرے محبوب نے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمیں تو آپ کی ایک ایک چیز کے ساتھ محبت ہے. مکے کی توہین کرنا دراصل رسول اللہ کی توہین ہے والعیاذ باللہ تعالی. تو میں 2 حدیثیں مکے کے حوالے سے پہلے شروع میں بیان کر دوں، پھر 8 حدیثیں مدینہ شریف سے ریلیٹڈ، اور یہ پھر وہ 10 ہو جائیں گی. تلک عشرۃ کاملہ، 10 حدیثیں ہو جائیں گی. 2 حدیثیں. پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 1834 اور مسلم میں 3302 انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اللہ نے اس سرزمین مکہ کو اس دن سے حرمت والا ٹھہرا دیا ہے جس دن سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا ہے. اللہ، اور اس کی حرمت قیامت تک کے لیے ہے، کوئی اس شہر کی توہین نہیں کر سکتا. ہاں، کچھ دیر کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اجازت دی کہ وہ مکہ شریف کو فتح کرنے کے لیے قتال کریں. میرے بعد قیامت تک کسی اور شخص کے لیے یہ اجازت نہیں، اور نہ مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو اللہ نے اجازت دی تھی. اب اسی میں امپلائڈ ہے جو کچھ یزید نے کیا. صحیح مسلم کے اندر فضائل مدینہ کا چیپٹر کھول کے دیکھ لیں، مدینہ شریف کے اوپر بھی چڑھائی کی اور مکہ شریف کے اوپر بھی خانہ کعبہ کا غلاف بھی چل گیا. صحیح مسلم کے اندر یہ موجود ہے. تو مکے کی حرمت کو پامال کرنا کتنا بڑا جرم ہے. پھر آپ نے ساتھ ہی فرمایا اس کا کانٹا نہ کاٹا جائے، نہ اس میں شکار کو بھگایا جائے، نہ یہاں سے کوئی گری ہوئی چیز اٹھائی جائے سوائے اس نیت سے کہ اس کا اعلان کیا جائے، جو لقطے کے احکام ہوتے ہیں. تو سیدنا عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں اذخر ایک گھاس ہے اس کو کاٹنے کی تو اجازت دے دیں، کیونکہ یہ ہمارے گھروں میں استعمال ہوتی ہے، ہمارے چولہوں میں، قبروں میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو اذخر گھاس کو کاٹنے کی میں اجازت دیتا ہوں، اس کے علاوہ مکے کی کوئی چیز نہ کاٹی جائے، یہ اس کی حرمت ہے. اور دوسری حدیث انتہائی رقت انگیز حدیث. اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم تو اللہ کی زمین کا سب سے بہترین ٹکڑا ہے، اور تو اللہ کی زمین میں سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے، مگر میں کیا کروں کہ تیرے لوگ مجھے مکے میں رہنے نہیں دیتے. اگر یہ تیرے رہنے والے لوگ مجھے مکے سے نہ نکالتے تو اے مکہ میں کبھی بھی تجھے نہ چھوڑتا. اس بات کا، اس درد کا اندازہ وہ لوگ لگا سکتے ہیں جو کہ بیرون ملک ہیں. ان سے ذرا پوچھیں جن کو کئی کئی سال اپنے ملک میں آنا نصیب نہیں ہوتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 52 سال اس شہر میں گزرے، اور وہ لوگ کہ جو اعلان نبوت سے پہلے صادق اور امین کہہ کے آپ کو پکارا کرتے تھے.
اور پھر قتل کے درپے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبوراً وہاں سے نکلنا پڑا. اس درد کو کون سمجھ سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی میں 52 سال مکے میں گزرے ہیں اور آخری 11 مدینہ شریف میں. اور یہ 63 سال کی زندگی یاد رکھیں لیونر ایئرز کے اعتبار سے ہے, چاند کے اعتبار سے. ہمارا جو سولر سسٹم ہے جس کے اعتبار سے ہم گنتی گنتے ہیں, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک اس دنیا کے اندر تقریباً 61 سال تھی. لہذا یہ جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اپنے بارے میں پیشن گوئی کی ہوئی ہے نا کہ جی میری زندگی 63 سال ہوگی, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی تو وہ اس سے زیادہ ہو چکی ہے. وہ یہ بات بھول گئے کہ یہ لیونر ایئر کے بارے میں بات ہے, نہ کہ سولر ایئر کے بارے میں. اللہ. اب جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے فضائل مدینہ پر 8 احادیث ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ سب کی سب بخاری اور مسلم سے ہیں, سوائے ایک کہ وہ جامع ترمذی سے ہے. ویسے تو 50 احادیث ہیں, وہ سارا ٹائم نہیں ہے. یہ 8 احادیث. پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث, سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. مولا کا مطلب دلی محبوب, جو حدیث متواترہ ہے, من کنت مولاہ فہذا علی مولا, جس کا جگری یار میں ہوں پھر اسے علی سے جگری یاری رکھنی چاہیے. مولا علی سے پوچھا گیا کیا قرآن کے علاوہ بھی آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی ایسی خاص چیز نہیں دی جو باقی امت کو نہ بتائی ہو, قرآن ہی دیا ہے. ہاں میرے پاس ایک صحیفہ ہے جو انہوں نے اپنے تلوار کی نیام میں سے نکالا, جس میں قیدیوں کے احکام لکھے ہوئے تھے, اور اس میں سے سیدنا علی نے یہ باتیں ارشاد فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات ارشاد فرمائی کہ مدینہ حرم ہے. جو شخص مدینے میں کوئی بدعت جاری کرے گا یا کسی بدعت جاری کرنے والے کو پناہ دے گا, اس پہ اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جس نے مدینے میں کسی بدعتی کو پناہ دی. والعیاذ باللہ تعالی. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ اس کا فرض قبول کرے گا نہ کوئی نفل قبول کرے گا. یہ الفاظ تھے اس صحیفے کے اندر. اب اس سے جو لوگ علم لدنی کا ایشو نکالتے ہیں, اس حوالے سے میں آلریڈی 1.25 گھنٹے کی گفتگو کر چکا ہوں. مسئلہ نمبر 55A کے نام سے علم لدنی سے متعلق نظریات کا تحقیقی جائزہ. آج محل نہیں, اور اسی کا پھر اگلا حصہ تھا 55B, 3.25 گھنٹے کی گفتگو, وسیع رسول کون ہے اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ. دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کی طرف دیکھا اور فرمایا احد ایک پہاڑ ہے لیکن ہم سے محبت کرتا ہے, اور ہم بھی احد سے محبت کرتے ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ارشاد فرمایا, اے اللہ بے شک ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرم قرار دیا تھا اور میں مدینے کو حرم قرار دیتا ہوں. الحمدللہ. تو مدینہ شریف کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے حرم ڈکلیئر کروایا گیا. اب یہاں پر میں ایک بات بڑی تلخ بتا دوں کہ فقہ حنفی کا بنیادی مسئلہ ہے یہ. گو آج کے حنفی ہمارے بریلوی اور دیوبندی بھائی اس سے رجوع کر چکے ہیں, لیکن ان کے بزرگوں کی کتابوں میں, چاہے آپ ہدایہ اٹھا کے دیکھ لیں, فتاوی عالمگیری اٹھا کے دیکھ لیں, یا در مختار اٹھا کر, یا موطا امام محمد میں جو فتاوی ہیں وہ اٹھا کر دیکھ لیں, وہ کہتے ہیں کہ مدینہ ہمارے نزدیک حرم نہیں ہے. اور لیکن یہی پازیٹو بات ہے کہ احمد بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ میں خود یہ بات لکھی کہ میں اگرچہ حنفی ہوں لیکن میں یہ مسئلہ نہیں مانتا, احادیث بخاری اور مسلم کی مدینے کے حرم ہونے پر موجود ہیں, میں مدینے کو حرم مانتا ہوں. پھر انہوں نے وہ نعت بھی لکھی, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. تو انہوں نے بھی بغاوت کی. لہذا سے یہ بات پتہ چلی کہ کسی کی کوئی بات اگر کتاب و سنت کے خلاف ہو تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے. تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے خود یہ سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, اے اللہ جس طرح ہمیں مکہ محبوب ہے اس طرح مدینہ بھی کر دے, بلکہ اس سے زیادہ محبوب کر دے. اے اللہ مدینے کو صحت افزا مقام بنا اور اس کے سا اور مد میں برکتیں عطا فرما. سا اور مد میجرمنٹ کے انسٹرومنٹس تھے, جیسے آج کل کلو گرام اور لیٹرز استعمال ہوتے ہیں, تو یہ مدینہ شریف میں میجرمنٹ کے انسٹرومنٹ تھے کہ ان میں بھی برکتیں عطا فرما. اللہ, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا. چوتھی حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد دعا کی, اے اللہ تو نے جتنی برکت مکے کو عطا کی ہے اس سے دگنی برکت مدینے کو عطا فرما. یہ جو میں کہہ رہا تھا نا حدیث کی روشنی میں
کہ مدینہ شریف کے فضائل زیادہ ہیں لیکن مکے کی توہین نہیں کرنی چاہیے. دونوں شہر ہی ہمارے لیے محترم ہیں. 5ویں حدیث صحیح مسلم کی کرٹیکل حدیث ہے, لہذا میں اس کا انٹرنیشنل نمبر بھی بتا دیتا ہوں, 3318 صحیح مسلم میں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مدینے کی بھوک اور تکلیف پر صبر کرے گا قیامت والے دن میں اس کے حق میں گواہی دوں گا, اس کی شفاعت کروں گا. الحمدللہ. اور 6ٹھی حدیث جامعہ ترمذی میں, یہ ان 8 میں سے واحد ہے جو بخاری اور مسلم سے باہر, لیکن صحیح حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3917. اسی کی ایکسپلینیشن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مدینے میں فوت ہو سکتا ہو تو اسے چاہیے کہ مدینے ہی میں مرے, یعنی پرماننٹلی اپنی سکونت مدینے میں اختیار کرے. ابھی بھی کتنے پاکستانی ہیں جو بیچارے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی مدینہ شریف میں رکے ہوئے ہیں صرف اس آس میں کہ ہمیں موت آ جائے مدینے میں. بالکل حدیث کے مطابق ہے کہ جو مدینے میں مر سکتا ہو اسے چاہیے مدینے میں مرے, کیونکہ جو شخص مدینے میں مرے گا قیامت والے دن میں اس کی شفاعت کروں گا. الحمدللہ. 7ویں حدیث صحیح بخاری کی کرٹیکل حدیث 1890 نمبر حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے. اسی حدیث کی وجہ سے ہی جو ہم نے مسلم اور ترمذی کی ڈسکس کی, سیدنا عمر کی دعا ہے 1890 صحیح بخاری میں کہ وہ اللہ کے حضور دعا کیا کرتے تھے, اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت نصیب فرما اور مجھے رسول اللہ کے شہر مدینہ میں موت دے. الحمدللہ. اور سیدنا و مولانا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دونوں دعائیں اللہ نے قبول کی. ان کو مدینہ شریف میں موت آئی اور اس سے بڑی سعادت قبر رسول کے ساتھ دفن ہوئے. الحمدللہ. اور شہادت کی موت. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر میں نے پچھلے سال لیکچر پورا دیا ہے, ذوالحجہ کے ہی آخری ہفتے کے اندر, مسئلہ نمبر 65 کے نام سے 2 گھنٹے کی گفتگو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل قرآن و سنت کی روشنی میں, اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ یہ چیز بتائی. فضائل مدینہ پر آخری حدیث 8ویں حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ اور مدینہ کے علاوہ دجال ہر شہر کو برباد کر دے گا, لیکن ان 2 شہروں کے دروازوں پر فرشتے صفے بنائے ہوئے کھڑے ہوں گے اور ان شہروں کی حفاظت کریں گے. دجال قریب کی زمین میں اترے گا اور جو منافقین ہوں گے وہ روب میں آ جائیں گے دجال کے, تو مدینہ 3 دفعہ جھٹکا دے گا, تو جو منافقین ہیں وہ مدینہ چھوڑ کر باہر نکل جائیں گے, وہ دجال کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے. اللہ بھائیو, فضائل مدینہ کے کانٹیکسٹ میں جہاں تک اہل مدینہ کے ساتھ زیادتی کرنا اور ظلم کرنا اور اس کی کیا وعیدیں ہیں, یہ بھی صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہیں, لیکن آج کا ٹاپک نہیں ہے. اس میں جو یزید ابن معاویہ نے جو ظلم ڈھایا واقعہ حرہ میں مدینہ شریف کے لوگوں پر, اس پر میرا پورا ریسرچ پیپر ہے, ریسرچ پیپر نمبر 5A اہل سنت پاک.com پر بکس اینڈ ریسرچ پیپرز والے پورشن میں 3 MB کی فائل ہے, 4 صفحوں کا صرف ریسرچ پیپر ہے. اس کے آخری صفحے پر میں نے بخاری اور مسلم کی روشنی میں یزید کے 3 سیاہ کارنامے لکھے ہیں, اس میں سے ایک واقعہ حرہ ہے, اور احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول صحیح سند سے اسی واقعے کے اوپر جس پہ انہوں نے یزید کی مذمت کی وہ بھی نقل کیا ہے. اور اسی کی پھر ایکسٹینشن ہے ریسرچ پیپر نمبر 5B, وہ بھی اہل سنت پاک.com پر, واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 50 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں, جو میں سمجھتا ہوں وہ عربی میں بھی ہم نے رکھ دیا ہے تاکہ انٹرنیشنل ریسرچ پیپر وہ بن جائے, اردو میں بھی اور عربی میں بھی. وہ اپنی نوعیت کا ایک علمی ایٹم بم ہے. الحمدللہ. اور ایک لیکچر ہے 2.25 گھنٹے کا, مسئلہ نمبر 61 کے نام سے حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ. اور ریسرچ پیپر نمبر 5A کا نام میں بتانا بھول گیا, وہ ہے رافضیت, ناصبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ.